अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाअस ज़रूरी अशिया पर भी रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है, जिससे आम आदमी पर मजीद बोझ आयद हो रहा है। पूरे मुल्क में महंगाई की मार रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुस्तानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल को सिर्फ एक दिन की रिलीफ के बाद आज हफ्ता 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियों के ईंधन की कीमतों में 80-80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 61 पैसे तक पहुँच गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत 93 रुपये 87 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई है। मुल्क में आजकल भक्तों को जमानत देने का सिलसिला चल रहा है। कहीं हेट स्पीच देने वाले को मुस्कुराने की वजह से छूट मिल रही है, तो कहीं बाबा कौम को गाली देने वाले को जमानत दी जा रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने के मुलजिम कालीचरण महाराज को जमानत दे दी है। एडवोकेट किशोर भदौड़ी ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने महात्मा गांधी के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने के मुलजिम कालीचरण धनंजय उर्फ कालीचरण महाराज की जमानत की अर्जी को कबूल कर लिया है। अदालत ने कालीचरण को 55,000 रुपए के 2 सॉल्वेंट बॉन्ड्स और 1 लाख रुपए के जाती मुचल्लके पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में दलाइल के दौरान कहा गया कि कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो तकरीरें की है वो इनके जाती ख्यालात थे, जो कोई जुर्म नहीं बनता। उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर शहर का नाम पंचाल नगर रखने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से कदीम हिंदुस्तानी सकाफत को जिंदा किया जा सकता है। ताहम बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने इनका मुतालबा मजहबी बुनियादों पर होने से इनकार किया और कहा कि यह सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी है। अपने खत में तारीखी पस मंज़र का हवाला देते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि 3 दरियाओं गंगा, रामगंगा और काली नदी के दरमियान वाक़ ये शहर कदीम ज़माने से एक भरपूर तारीख रखता है। उन्होंने अपने खत में लिखा, फर्रुखाबाद का ताल्लुक महाभारत के दौर से है। यहाँ बादशाह द्रौपद की राजधानी थी और इसे पंचाल खैतर के नाम से जाना जाता था। एएनआई से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखने को कबूल किया है। साथ ही रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला को खत लिखकर कहा कि हिंदुस्तान की सकाफत को जिंदा करने के लिए फर्रुखाबाद शहर का नाम बदलकर पंचाल नगर करने का मुतालबा किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की मुंबई शाख को एक ईमेल मौसूल हुआ है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हलाक करने की धमकी देते हुए मेल भेजने वाले ने दावा किया है कि इसके पास 20 किलोग्राम RDX मौजूद है। मेल में धमकी दी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ लाखों अफराद को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ईमेल में कहा गया है कि मैंने चंद दहशतगर्दों से मुलाकात की है, वो RDX के जरिए मेरी मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि मुझे आसानी से बम मिल गए हैं और अब मैं जहां चाहूं धमाके कर सकता हूं। मैंने इसकी मंसूबाबंदी कर ली है। मेल में लिखा है कि 20 स्लीपर सेल सरगर्म हैं और लाखों लोगों को हलाक कर दिया जाएगा। NIA और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ज़राए ने बताया कि ईमेल के IP एड्रेस का पता चलाते हुए ईमेल भेजने वाले के बारे में मालूमात की जाएंगी। अभी तक NIA की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में माउंट कार्मेल कॉलेज के करीब छोटा सा एक धमाका पेश आया, जिसके बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का रूट तब्दील कर दिया गया, जो एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद बेंगलुरु से चकाबालापुर रवाना हो रहे थे। एक ओहदेदार ने कहा कि धमाका मरकजी वजीर की यहां आमद से कबल एक ड्रेन में हुआ, जिसकी वजह से वसंत नगर इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। अमित शाह इस इलाके से गुजरने वाले थे। पुलिस ने कहा कि यह धमाका 4:30 बजे शाम के करीब पेश आया, जिसकी वजह से करीबी नस्ब करदा पावर चैम्बर टुकड़े टुकड़े हो गया। कमिश्नर पुलिस बेंगलुरु कमल पंत फौरी मुकाम हादसे पर पहुंच गए। धमाके के बाद जेर जमीन बिजली केबल में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं फैल गया था। जांच तक गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई थी। ओहदेदारों ने कहा कि इस हादसे के बाद अमित शाह की रूट तब्दील कर दी गई, क्योंकि अशरार की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को धमकी दिए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। धमाके के बाद मरकजी वजीर की सलामती और हिफाजत के बारे में भी तशवीश बढ़ गई है। पुलिस ने इस वाक़े का संजीदगी से नोट लिया है और इसकी तहकीक का आगाज कर दिया गया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख लाल मंडवाया ने राज्यसभा में कहा कि मुल्क में जबरन आबादी कंट्रोल नहीं की जाएगी, बल्कि अवाम खुद इस जिम्मन में कारगर हैं और इसके लिए बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। आबादी कंट्रोल के लिए बीजेपी के राकेश सिन्हा के प्राइवेट बिल पर बहस के दौरान
منڈوایا نے مداخلت کی اور کہا کہ ملک میں قومی آبادی کی پالیسی اور قومی صحت کی پالیسی نافذ ہے۔ اس کے تحت بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن جبراً کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر فائلز نام کی فلم کے ذریعے کشمیری پنڈتوں کی حالت زار بیان کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کی تشہیر کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی کی جانب سے مراٹھی پترکار سنگھ میں منعقدہ سمپوزیم بعنوان کشمیر فائلز کے پیچھے کا ایجنڈے میں اہم شخصیات اور قانونی ماہرین نے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے سچائی بیان کی اور یہ واضح کیا کہ پنڈتوں کے قتل کی ذمہ داری بی جے پی اور RSS پر ہے۔ آخر 6 سالہ واجپئی کے دور اقتدار اور 8 سالہ مودی حکومت نے پنڈتوں کے آنسو کیوں نہیں پہنچے؟ جسٹس ابھے تپسے نے کہا کہ فلم کے بارے میں یہ بات کافی ہے کہ جموں کشمیر میں نفرت پہلے سے تھی، جسے کشمیر فائلز سے اور بڑھانے کا کام کیا ہے۔ مسلمانوں سے نفرت سنگھ کے بنیادی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ان کے خمیر میں یہ ہے کہ وہ اکثریت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کیا، مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا۔ دراصل یہ جھوٹ پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ہم کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے کہ تم غلط بول رہے ہیں، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو آؤ ڈیبیٹ کرو۔ جسٹس تپسے نے یہ بھی کہا کہ یہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہندو راشٹر میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا؟ میں بحیثیت ہندو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں مساوات نہیں ہے۔ عوامی سطح پر ان کو چیلنج کیا جائے، بھلے وہ گفتگو نہ کریں، لیکن ہم سب عوام کو تو سمجھا سکیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ امتحانات ہماری زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے اور ہمیں امتحانات کے سمندر کو پار کرنے کے بعد ساحل پر ڈوبنے کے خوف کو دور کرتے ہوئے امتحانات کو ایک تہوار کی طرح سمجھنا چاہیے۔ آج پریکشا پہ چرچا پروگرام میں نریندر مودی نے امتحانی تناؤ پر قابو پانے اور اعتماد پیدا کرنے کا منتر 9ویں سے 12ویں جماعت کے اسکولی طلباء کے ساتھ شیئر کیا اور طلباء سے بات چیت کی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا آسان معاملات زندگی عام دنوں میں رکھتے ہیں، حسب معمول امتحان کے دوران بھی ویسا ہی معمول رکھیں۔ بہت زیادہ اضافہ اور کمی آپ کو پریشان کرے گی۔ اگر کوئی دوست کوئی کام کرے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، یہ نہ کریں۔ آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اسے جاری رکھیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ غیر قانونی جائیدادیں منہدم کر دیں اور مجرمین اور مافیا کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ یوگی کے دفتر نے ٹویٹر پر کہا کہ غیر قانونی جائیدادیں منہدم کرتے ہوئے مجرمین اور مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ کانکنی، شراب، جانوروں، جنگلات، زمینات کے مافیا یا دیگر پیشہ ور مجرم کے خلاف کوئی نرمی نہیں کی جانی چاہیے۔ سری لنکا اس وقت آزادی کے بعد بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دراصل سری لنکا کے صدر گوتابایا راجا پاکسے نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی سلامتی اور ضروری خدمات کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ایمرجنسی 1 اپریل سے نافذ ہو چکی ہے۔ اب یہ فیصلہ صدر راجا نے ایک ایسے وقت میں لیا ہے جب ملک میں ان کے اور ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے تیز ہو گئے ہیں، جب سے سری لنکا میں معاشی بحران شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب سمیت کئی خلیجی اور دیگر اسلامی ممالک میں ماہ سیام کا چاند نظر آ گیا اور آج ہفتے سے پہلے روزے کا آغاز ہو گیا ہے۔ بندگان رب نے آج رات سے قیام اللیل کے ساتھ رمضان کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ہندوستان میں اتوار کو پہلا روزہ ہوگا۔ سعودی عربیہ کی عدالت عظمیٰ نے جمعے کو سرکاری طور پر روحت ہلال کا اعلان کر دیا ہے۔ 2019 کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عربیہ میں کورونا تحدیدات کے بغیر یہ پہلا رمضان ہے۔ عدالت عظمیٰ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سلطنت کے شہریوں اور مقیم تارکین وطن اور دنیا کے مسلمانوں کو ماہ سیام کی مبارکباد پیش کی۔ بعض ممالک نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا، جبکہ بعض نے عدم رویت کی وجہ سے چاند نظر آنے کا اعلان نہیں کیا۔ اس تناظر میں مصر، امارات، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، شام اور عراق نے اعلان کیا کہ ہفتہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا پہلا دن ہے۔ سلطنت برونائی اور ملیشیا نے باضابطہ طور پر رمضان المبارک کا چاند نہیں دیکھا اور وہاں اتوار کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا پہلا دن ہوگا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کورونا تحدیدات کی برخاستگی کے بعد تلنگانہ کے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ سرینواس راؤ نے کہا کہ ریاست میں عوام کے لیے ماسک کا استعمال اب لازمی نہیں ہوگا۔ ماسک کا استعمال عوام کے لیے اختیاری ہوگا۔ عدم استعمال کی صورت میں پولیس کی جانب سے چالان نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں کورونا کے سبب عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا قواعد پر عمل آوری ختم ہو چکی ہے، لیکن کورونا کے امکانی خطرے کے پیش نظر عوام کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے طور پر احتیاط برتیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ضعیف العمر افراد کو ماسک کا استعمال بدستور جاری رکھنا چاہیے۔
عوامی مقامات اور ہجوم کے درمیان ماسک کے استعمال سے وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں روزانہ کورونا کے تقریباً 40 کیسز منظر عام پر آ رہے ہیں اور 20 اضلاع ایسے ہیں جہاں کیسز کی تعداد 0 ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 20 سے زائد کیسز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین، آسٹریلیا اور بعض دیگر ممالک میں کورونا کی نئی لہر منظر عام پر آئی ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 18 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں میں ویکسین کی پہلی خوراک دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 12 سے 14 سال عمر کے بچوں کی ٹیکہ اندازی کے معاملے میں حیدرآباد اور میرچل اضلاع دیگر علاقوں سے پیچھے ہے۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ سارے ملک میں پاورفل اسٹیٹ ہے جہاں پاور ہالیڈے نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں پاور ہالیڈے کا دعویٰ کیا۔ مستقبل میں سماج کے تمام طبقات کے لیے دلت بندھو طرز کی اسکیمات متعارف کرنے کا اعلان کیا۔ پٹھان چرو میں انہوں نے دلت بندھو پروجیکٹ کے تحت 100 یونٹس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر TRS کے رکن اسمبلی جی مہیپال ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ اس مرتبہ بجٹ میں دلت بندھو اسکیم کے لیے 17,1800 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریاست میں 2 لاکھ افراد کو دلت بندھو اسکیم سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ایندھن کی قیمتوں پر روزانہ نظر ثانی کر رہی ہے۔ LPG گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے اور سبسڈیز کو گھٹا دیا جا رہا ہے۔ صرف انتخابات میں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ انتخابی عمل مکمل ہوتے ہی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے غریب اور متوسط طبقے پر مالی بوجھ عائد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے رمضان کے دوران مسلم ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل دفتر سے جانے کی اجازت دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج تمام محکمہ جات کو سرکولر جاری کیا۔ احکامات کے مطابق 3 اپریل سے 2 مئی تک تمام مسلم سرکاری ملازمین، کانٹریکٹ آؤٹ سورسنگ ملازمین، بورڈز و عوامی شعبے اداروں کے ملازمین کے علاوہ اساتذہ کو شام 4 بجے گھر جانے کی اجازت رہے گی تاکہ رمضان کی عبادتوں میں شامل ہو سکیں۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں نماز تراویح کے لیے تاریخی مکہ مسجد میں مولانا حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد چاند رات سے 9 رمضان تک نماز تراویح میں روزانہ 3 پارے قرآن شریف تلاوت فرمائیں گے۔ نماز عشاء ٹھیک 9 بجے ادا کی جائے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کرناٹک حکومت کی جانب سے منادر اور ہندو تہواروں میں مسلم دکانداروں پر پابندی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک حکومت پابندیوں کے جواز کے لیے ایسے قانون کا حوالہ دے رہی ہے جو غیر منقولہ جائیداد کو لیز پر دینے سے متعلق ہے۔ جس قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ دکانداروں پر پابندی سے متعلق نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ چاہے حجاب پر پابندی کا مسئلہ ہو یا حلال گوشت کا بائیکاٹ، یہ پابندیاں دستور کی دفعہ 15 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اس طرح کا امتیاز صرف مذہب کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک حکومت کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں چھوت چھات کے نفاذ کے مترادف ہے جو کہ دستور کی دفعہ 17 کے تحت جرم ہے۔ اس طرح کی مجرمانہ حرکتیں عام آدمی کے نام پر کی جا رہی ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اور یہ سماج پر منحصر ہے کہ وہ اکثریت کی بنیاد پر کی جانے والی حرکتوں کے خلاف سرگرم طور پر مقابلہ کریں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔